الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا۔ یہ جو میں نے اس وقت اشد جو ضرورت ہے جس بات کی، اس پہ یہ روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ نماز تو پڑھ لی ہے، سجدہ تو 4 دے دی ہے میں نے، مگر اللہ کے شکر سے محروم رہا ہے، شکر نہیں کیا، تکلیف میں صبر نہیں کیا، والدین کی نافرمانی کی، جنت کی آواز سے بھی محروم رہے۔ ٹھیک ہے کہ کیا کرو کہ ہم نے آدمی کو حکم دیا، صیغہ امر ہے، حکم دیا کہ والدیہ احسانا، اپنے والدین پر احسان کرو۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ ماں جس نے بڑی تکلیف اٹھائی، پیٹ میں پھیرا، اٹھائے رکھا، حملہ عمل یعنی پیٹ کس طرح کروٹیں لیتی ہوگی، سوئی ہوئی کیسے کرتی ہوگی۔ پھر اس نے کیا کیا، وفصالہ ثلاثون شہر، پھر دودھ پلایا 30 مہینے۔ اسے تو ہے نا حولین کاملین، وہ اس لیے جو عورتیں جن کی طلاق ہو جائے یا شوہر ایسے ہو جائے، ان کے لیے وہ 2 سال تک وہ حولین کاملین، 2 پلاؤ 2 سال، ورنہ جب ماؤں نے کو رہا اگر تو 24 مہینے بڑھنے تو اسے 2.5 سال پلا سکتے ہیں، قرآن کریم سے ثابت ہے۔ سورۃ الاحقاف، سورۃ الاحقاف آیت نمبر یہ 13، جس میں یہ صاف واضح لکھا ہے، حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، جب وہ پہنچا زور میں 40 سال کا ہوا۔ زور ان سے بچا کہ 40 سال کا جو فگر ہے نا، یہ بڑا کامیاب جائے۔ 40 سال میں تقدیریں بدلتی ہیں، ایسے انسان کو بھی اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ 40 سال کا وہ زور میں پہنچا، قال رب اوزعنی، یعنی وہ تک وہی اس ماں نے کیا کیتا سی، عرض کی اے میرے رب میں دل میں ڈال، میرے دل یہ تو دے، اللہ نے دیا تو کوئی بھی نہیں دے سکنا۔ اوزعنی اشکرا، یعنی شکر کرنے کی توفیق دیا، نعمتک اللہ تھی، اس نے نعمتوں میں شکر ادا کرنا، انعمت علیہ وعلی والدیہ وان اعمل صالحا ترضہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، کہ میں جیسے میرے والدین نے میرے ساتھ تکلیفیں اٹھائی تو ہم نے پرورش کی، تو یا اللہ ایسے تو میرے والدین پہ کر، اور میں پکا مسلمان ہوں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ امن و سلامتی والا، میں مسلمان ہوں۔ یعنی مسلمان کی صفت کیا ہے کہ کسی کے ہاتھ سے، اس کے ہاتھ سے، زبان سے کوئی دوسرا تکلیف زیادہ نہ ہو۔ مگر امر تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر کسی نے رستے بند کرنے ہوئے، کسی کا حق مار رہے ہیں، پڑوسی کو تنگ کر رہے ہیں، اپنی گھر کی گندگی دوسروں کو پھینک رہے ہیں، یا کسی کو گال گلوچ کر رہے ہیں، کسی کو خوف زدہ کر رہے ہیں، تو کیا یہ اللہ کی راضی کرنے کی طریقہ ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز تو الگ بات ہے، نماز ایک فرض ہے، حکم ہے، مگر نماز کے ساتھ والدین پہ اتنا ہی حکم ہے کہ اپنے والدین پہ احسان کرو، اپنے والدین پہ احسان کرو۔ ایسی مجالس میں نہ بچوں کا آنا، بچے والدین کے نافرمان بنتے ہیں، ان کو پتہ ہو یہ امانت جو دین کی امانت ہے ہم نے ان بچوں تک پہنچانی ہے، تو ایسے ایک ذریعہ ہے، یا 11ویں شریف کا ختم رکھیں گے، یہ ایک میلاد ہے، 11ویں شریف کا میلاد ہے، تاکہ یہ ایک ذریعہ ہے دین کو آگے امانت پہنچانا دوسروں تک، یہ ذریعہ ہے۔
اگر اسے سنت فرض کا کوئی ایسے بنائیں تو یا رکن اسلام بنا لیں، وہ نہیں ہے، مگر یہ ایک ذریعہ ہے اسلام پھیلانے کا ذریعہ، تبلیغ ہے، جیسے حکم ہوا ہے تبلیغ کرو، میری ایک اگر کوئی میری حدیث سنو تو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ وہ ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سیرت کو شناس کراؤ جو آنے والی نسلوں کو، تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے، تو پیارے نبی محمد رسول اللہ کی پیروی میں رہیں، اتباع رسول میں رہیں، ورنہ اتباع رسول کا ان کو پتہ ہی نہ ہو۔ یہ ایک ہی بات لے لیں جو وہ اس وقت کہاں تھی، اس وقت کہاں تھی۔ اس وقت کا دور یہ تھا کہ اس وقت سارے لوگ کافر تھے، دشمن رسول تھے، ہم ان کے فعل سے تو متضاد رکھیں گے، جو انہوں نے کیا وہ تو نہیں کریں گے۔ تاہم انہوں نے کیا کیا، تو یہ ان کی سنت تو نہیں اپنائیں، ہم تو اپنے نبی پہ جان بھی قربان ٹوٹ کر محبت کریں گے، اس لیے کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ پوری کائنات کا بادشاہ ہمیں ملایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملا نا۔ پہلے تو لوگ بت پتھروں سے پوجا کرتے تھے، پتھروں کو مانتے، درختوں کو مانتے، ہاتھی کو، کوئی سانپ مانتا، سانپ کو پوجا کرتا، مگر میرے پیارے نبی نے ہمیں ان بچیوں کو زندہ درگور کرتے، یہ سارے معاملات کفر و جہالت سے نکال کر اس راستے پہ چلایا جہاں رضائے الہی اور جنت کا راستہ دوزخ سے بچایا۔ تو اس نبی پہ ہم سلام نہ پڑھیں یار، دن رات نبی اپنے نبی پہ درود نہ پڑھیں؟ تو یہ اس کو کہیں کہ ایسے ہے، اور چیزیں بھی یہ مختلف قسم کی عبادات، یہ درود شریف سے بڑھ کر اتنا ثواب ہے، ایک بار پڑھیں تو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، اتنا بڑا اجر ہے۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھیں غار حرا میں 40 سال تک بیٹھے رہے، بس اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کی ہر خواہش کو جب مکاشفہ بنا تو کشف الہی بھی آ گیا ہے۔ اللہ نے پہلی صورت اقرا بسم ربک الذی، آگے یہ اگر تلاش کرتے تھے کون سی، آج اس الجھن میں ہم ہو جاتے کہ وہ پہلے کہ وہ کون سی آئی تھی، تو آپ کے جو قرآن کریم میں ہم پڑھیں تو جو پہلے آئی ہے اسے پہلے پڑھنا، بعد میں بعد والی پڑھنی ہے، تو یہ ہماری الجھن میں، اسی الجھن میں ہم نماز سے بھی جاتے رہتے۔ اسے ترتیب ہے قرآن کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ تو ایسی ترتیب دی تاکہ یہ ہم جہاں بھی پڑھیں، پابندی بھی ساتھ لگا دی، پہلی رکعت میں پہلے سے، دوسری رکعت میں آگے سے پڑھنا۔ اگر ترتیب قرآن میں اگر آپ کو غلطی ہو جائے تو یہ سجدہ صاحب پڑھے گا، سجدہ صاحب نکالنا واجب ہو جائے گا، ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو مجھے نہیں سمجھ آئی یہ کون سے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو ان سے لکھیں تو اسے تعویذ کی درجہ دیں۔ تعویذ تو کہتے ہیں جس کو شفا جس سے ملے، وہ برکت والا ہو، اللہ کا نام ہو اس میں، تو وہ تو ہے ہی نہیں ہے، وہ تو پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، وہ تو زبانی بھی نہیں آتا، ناظرہ بھی نہیں آتا، ترجمہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ سورۃ الاعقاف، یہ آیت نمبر جو 12 سے لے کر یہ 15 تک یہ پڑھیں، کسی کو شبہ تو یہ پڑھ لیں۔ اگر میں کوئی غلط بیانی کر رہا ہوں تو کوئی کسی فرقے کا آدمی اگر کوئی کہہ سکتا ہے یہ ایسے نہیں تو یہ ایسے ہے، تو وہاں اپنا شک اور جو یقین میں بدل لے، شک یقین میں بدل لے۔ یقین ہے جس پہ مکمل ایمان کا نام ہی یقین ہے، یقین کا نام ہی ایمان ہے، تو جو شک ہے، شبہ ہے، وہ یقین پہ بدلے گا تو ایمان نصیب ہو جائے گا، ایسے ہے نا۔ تو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا کبھی بھی، یہ کل مکل اللہ کی نافرمانی ہے، اپنے والدین کا نافرمان، کل مکل اللہ کی نافرمانی ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا بے والدہ احسان، اپنے والدین پر احسان کرو۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ اچھائی کو۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ
آپ ان کے سامنے اپنی تکلیف کا بھی اظہار نہ کریں کہ تکلیف کا اظہار کریں میری تو بڑی تکلیف ہے، تو ماں باپ کا دل زخمی ہوگا، ان کے دل کو خراش آئے گی۔ پھر اس نے پیٹ میں رکھا، اٹھائی پھری، دودھ پلایا 30 مہینے، پھر وہ زور سے پہنچا، پھر 40 برس کا ہوا تو پھر عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنتی کی نشانی بنائے، اے میرے پروردگار تو نے جو مجھے دیا، مجھے شکر کرنے کی توفیق ہے، تیری نعمتوں کا میں شکر گزار ہوں، کوئی شکر کرنے کا بندہ بن جاؤں، شکر کرنے والا، شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ اور میرے والدین نے جس قدر اس تکلیف پریشانی سے مجھے پرورش کی ہے، یا اللہ اس کا اجر میرے والدین کو بھی دے۔ اسے بالوالدین احسان یہ میں ربنا اغفر لی ولوالدی، مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ اس سے کیا پتہ یہ فرض ہو گیا کہ مجھے بھی بخش، میرے والدین کو بخش۔ اچھا والدین ایک دو نہیں آئے، یہ کہاں تک جائے گا؟ باب آدم تک۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے والدین تمام جتنے بھی ہیں، ہم اسی لیے میں کہہ رہا ہوں درود ابراہیمی پڑھیں، تمام انبیاء علیہ السلام صلاح پہ درود پورا ہو جائے گا۔ سب انبیاء علیہ السلام صلاح کو یہ درود پہنچے گا۔ چاروں کتابیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ اولاد میں آئی ہیں، سارے ایک دوسرے سے، کوئی بھی باہر سے نہیں ہے، سارے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، سارے کے سارے۔ تو چاروں کتابوں میں انہیں پہ اتری، تو یہ ہم درود ابراہیمی کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے درود تو سارے درود ہی ہیں، تو دعا ہے، درود ایک دعا ہے، تو وہ تو سلامتی کرتے ہی رہیں گے، مگر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ درود شریف میں برکت نہیں ہے، مگر جو فضیلت اس کی ہے، چونکہ یہ نبیوں نے تصدیق کر دیا ہے، سلیکٹ کر لیا، ایسے مقرر بنا دیا، تو ہماری نجات کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ تو ہم بھی کیا کریں، ان کے ساتھ ساتھ ہی چلیں، جو نبی نے فیصلہ جو کیا اس فیصلے کا احترام کرتے جائیں۔ فتح بھی انہیں جو بکم اللہ، میری اتباع کر لو تو اسے اللہ محبت کرے گا، میری اتباع کر لو۔ میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری اتباع کر لو تو اللہ تو اس سے محبت کرے گا۔ قرآن کریم میں یہ حکم دیا کہ ان کو کہہ دو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کر لو، اللہ تو اس سے محبت کرے گا۔ تو یہ میرے دوستو اپنے والدین کریمین کے ساتھ اس نے سلوک، والدین کی پوچھے بغیر، بے اور پتہ ہی کوئی نہیں وہ بچہ گیا کتنے، کیا فرما برداری ہے۔ اور میں یقین جانو کہ اپنی زمین میں اس وقت بیلوں کے ساتھ ہل جویا جاتا تھا، زمین پہ ہل نہیں جویا جب تک میری مما نے مجھے اجازت نہیں دی۔ بھائی جی میں کون سے چونگا، وہ ہر جو ٹکڑے تھے نا زمین کے، ان کے نام تھے، کیلیاں والا، ٹالی والا، پنیری والا، باغ والا، وہ ایسے ہوتے تھے نا، وہ اس میں کون سے، تو انہوں نے کہا کہ کون سی زمین کا جو رنگ اوپر سے سفید ہو گیا، یہ ان کا تجربہ تھا۔ زمیندار نہیں جلدی پوچھتی کہ جو اوپر سے جب تک زمین سفید نہ ہو جائے اس وقت ہل نہ چلائے، چونکہ وہ اور سخت ہو جائے گی، وہ کیچڑ اور زیادہ سخت ہو جائے گا، تو وہ چلائیں، اس میں ہل چلے گی، اس میں نائٹروجن جمع ہوگا، ان جو ہم لگائیں گے نالیاں بنیں گی، اس میں نائٹروجن جمع ہوگا جو فصل کو ہوگا وہ اجاگر کرے گا، فصل کو بڑھائے گا۔ جتنی ہل زیادہ چلائیں گے اتنی زیادہ ہے اس میں نائٹروجن جمع ہوگی، وہ نائٹروجن کا کام ہے نیچی جگہ بیٹھنا، یہ اس میں حکمت عملی تھی۔ پھر دوسرا جڑی بوٹیاں جو کھاد کو کھا جاتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، جب زمین ہموار ہوتی ہے اس میں جب بیجیں گے، بیج بیجیں گے تو وہ اس کی نشو و نما اچھی ہوگی اور اچھا فصل دے گا۔ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، رزق حلال کمانا عین عبادت ہے۔ حرام کے لقمے سے تبھی بچا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے رزق حلال کمائیں۔ تو والدین کی خدمت کریں،
ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں۔ جو والد سے پوچھ کر جاتا ہے ابو جی میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، تو ابو جی کہہ دیں جاؤ بیٹا اللہ کے حوالے، یہ سرٹیفکیٹ لگ گیا، سرٹیفکیٹ مل گیا، انشاءاللہ اللہ آپ کے رحمت میں سائے میں رکھے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شیر بھی ہے تو آپ کو دیکھے گا بھی نہیں۔ پیچھے باپ کی دعا ہے، ہاں پیچھے باپ کی دعا ہے۔ باپ کو ایک بار دیکھے ایک مقبول حج کا ثواب ہے، اتنا بڑا اجر باپ کو دیکھنے سے، مقبول حج کا ثواب۔ تو اس باپ کی دعا نکلی کہ جاؤ بیٹا اللہ کے حوالے، تو اللہ نے جب اللہ کے حوالے کیا تو اللہ نے اپنی رحمت کے سائے میں کر لیا۔ ہاں پر جنگلوں میں پھرے، دریاؤں صحراؤں میں پھرے، انشاءاللہ وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے گا۔ اسی لیے یہ میں کہہ رہا ہوں یہ چٹ پٹی نمازیں، یہ شعبدہ بازی نہ کریں، اندر سے ٹوٹ جائے۔ پھر اگر آپ موازنہ کریں کسی جانور کے بھی ساتھ، ہم سے تو بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ کل میں نے دیکھے یہاں دو کتے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، یہ بھی ایک شکر ادا کر رہے ہیں۔ کتا ہو کر شکر ادا کر رہا ہے تاکہ رات میں سردی میں ریت کی ایک ٹیلے میں بیٹھ کر کانپ کانپ کا سردی کا برداشت کیا، صبح پھر بھی شکر ادا کر رہا ہے، کھیل رہا ہے۔ ہم نرم و نازک بسترے میں 2 نفل پڑھ رہی ہے رات کو، تو صبح سوچا میں تو بڑی شان والا ہوں، اگر اس سے کتے سے موازنہ کریں تو اس نے رات کیسے گزاری ہے۔ اسی لیے صوفیہ نے کہا رہتی جاگیں تو شیخ صداویں، شیخ آنے بزرگ کی بزرگ بڑے ہیں، پھر نئے رہتے 2 نفل پڑھ رہے کتے دیکھا لا وہ کتے سی رات، وہ کہاں تھا رات میں، کس قدر وہ کانپ رہا تھا، کوئی چادر تھی اس کے اوپر، کوئی بستر تھا، کیسی رات اس نے گزاری، صبح پھر شکر ادا کر رہا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اسی لیے انسان خسارے میں کہ شکر سے محروم ہے۔ اللہ کا شکر، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو وہ دیکھ جو سردی میں باہر رہا، صبح پھر خوش باش ایک دوسرے سے کھیل رہے ہیں۔ تو ایسا رہتی سردی بڑی لگی ہے، تو چاہے تو بڑی سردی میں رہیں تو چاہے تو سویرے 100 بار شکوہ کریں گے۔ سمیع اللہ اس کی تکلیف، نزلہ زکام وغیرہ کھانسی ہوئی، ان کو پتا ہے کہ جو بھی حاجی جس کا عمرہ قبول ہو جائے نا، اللہ کرے تو اس کو تھوڑا سا یہ ضرور ہوتا ہے۔ تو میرا ایک دوست انگلینڈ میں، اس نے کہا کہ آقا حضور کی خدمت میں جا کر عرض کریں تو بیماری اسی وقت جاتی رہے گی۔ تو مجھے رات کو یہ بڑا، میں نے سمیع اللہ صاحب کو یہ کہا ہے، مجھے رات کو فکر رہی، نہ جانے میرے آقا حضور کو یہ اپنی بیماری کی شکایت نہ کر بیٹھے کہ میں بیمار ہوں، یہ شکایت نہ کر بیٹھے۔ میں صبح پوچھا تو پھر رام آیا، بار بار فون کیا، اٹھا نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا کوئی بات ایسی نظر ہے، ایسا نہ ہو کہ حضور کی خدمت میں جا کر بیماری کے لیے کہا، تو اپنی بخشش کے لیے، میرے آقا حضور کی امت کی بخشش کے لیے، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے، کفر کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے حضور اس لیے حاضر ہوا ہوں، بخشش مانگ رہا ہوں۔ تندرستی نہ مانگنا شروع کر لینا، وہ اللہ کی رضا پہ، اللہ کی جو اللہ کی طرف سے آئی اس کی شکوہ نہ کرنا میرے آقا حضور کے سامنے، اللہ بیماری کا شکوہ نہ کرنا، صبر کرنا، یہ مانگنا اپنے لیے نہیں، اپنے پیارے نبی کی امت کی امت کی بخشش کے لیے مانگنا، تمہاری بہتری ہو جائے گی، اپنے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، تمہاری ویسے تو امت میں شامل ہو گیا، سب کچھ ہو جائے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، زندگی کا ہر سانس بہت قیمتی سمجھے، تو ایک ایک سانس اللہ کی رضا میں، پیروی رسول میں اندر رہتے ہوئے، اپنی مرضی نہ اور کوئی دین نہ بنا لینا، پیروی رسول میں رہ کر دین پہ عمل پیرا ہو، پھر یقین کریں، بندہ ہو تو اس پہ امید ہوتی ہے وہ کرے گا یا نہیں، مگر اللہ پہ یقین کریں،
امید نہ کریں، یقین کریں، ہو گئی، جو میں نے مانگا وہ دے گا، دینے قابل ہے، دے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑی